والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال في موضع آخر: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، چاہیے کہ تمہارے درمیان کچھ ایسے لوگوں کی جماعت ہو جو اچھائی کی طرف بلائیں اور اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں. اور جو دوسری آیت ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ جو مومن مرد حضرات ہیں اور جو مومن عورتیں ہیں، یہ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوست ہیں اور یہ لوگ مل جل کر کے اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اس کو دیکھیے قرآن شریف کی اصطلاح میں اس کو نہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. یعنی اجتماعی طور پر مسلم کمیونٹی یا مسلم معاشرے میں یہ لوگ اپنا ایک گروپ بنائیں اور اچھائیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں. سماج میں اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے یا عدل و انصاف اور مساوات کو فروغ نہیں دیتا، تو وہ جماعت چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کو قائم کرے. اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو اس ظالم کا ہاتھ روکے اور نماز کا حکم دے، زکوٰۃ، حج اور اس کے علاوہ جو اسلام کی عبادتیں ہیں اس کو کرنے کا حکم دے. یہ جو جماعتیں ہوں گی، اس سے مسلم معاشرہ نیک اور صالح ہوگا. اگر آپ اس کو دوسرے مثال میں سمجھیں، جیسے اگر کسی علاقے اور محلے میں آگ لگ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں اس آگ کو بجھانے کے لیے. اگر یہ ہمارے اختیار میں نہ ہو تو ہم جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارے لیے انتظام کیا جاتا ہے کہ اگر کہیں آگ لگ جائے کسی محلے میں تو یہ باضابطہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اس آگ کو بجھایا جا سکے. اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ یہ جو آگ ہوتی ہے یہ بالکل بے حس اور بے رحم ہوتی ہے، نہ کسی غریب پر رحم کرتی ہے، نہ کسی مالدار کا خیال کرتی ہے، نہ کسی معصوم بچے اور عورتوں کا خیال رکھتی ہے. جس کو چاہتی ہے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دیکھیے، اگر آگ لگ جاتی ہے تو اس کو بجھانے کے لیے پورا سسٹم اور ایک پورا انتظام ہوتا ہے اور ایک پوری جماعت ہوتی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے. اور اسی طریقے سے اگر وہ سمندر اگر بہت زیادہ پانی سے لبریز ہو جائے، اس کا جو بند ہے یعنی باندھ جو ہوتا ہے، اور وہ پانی قریب ہے کہ اس کو توڑ دے، تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اس باندھ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرتے ہیں تاکہ وہ پانی کسی بھی معاشرے میں کسی انسان کو نقصان نہ پہنچائے. تو وہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے اس باندھ کو روکنے کے لیے. اسی طریقے سے یہ تو مادی نقصان ہوتا ہے، یعنی اگر کسی معاشرے میں کسی علاقے میں پانی بہت زیادہ بھر جائے اور وہ
محلے گاؤں والوں کو بہا کر کے لے کر چلا جائے، تو یہ پورا سسٹم ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پورا سسٹم ہوتا ہے اس کے بچاؤ کے لیے۔ یہ تو ہمارا مادی نقصان ہوتا ہے، یعنی مال دولت، ہماری زمینیں، ہمارے گھر اور ہماری جانیں بھی چلی جاتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہمارا روحانی مسئلہ ہے، اور ہمارا جو اسلامی علوم پر عمل کرنے کی جو تعلیمات ہے، یہ ایک ہمارا پرسنل مسئلہ ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ اس بات کا حکم دیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، اور یہ مسلمانوں کی جو جماعت ہو یہ پڑھی لکھی ہو، یہ جاہل اور اسلامی علوم سے ناواقف نہ ہو، یہ پورے اسلامی علوم سے واقفیت رکھتے ہوں، تب یہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر پائیں گے۔ تو اگر یہ پڑھے لکھوں کی ایک پوری جماعت ہو تو یہ مسلمانوں کو اچھی رہنمائی کر سکیں گے اور اچھائی کا حکم دے سکیں گے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج کی ادائیگی، ان تمام چیزوں کا حکم بتلائیں گے اور عدل و انصاف اور مساوات کو فروغ دیں گے۔ یہ ہو گیا۔ اب قرآن شریف میں دیکھیے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اس یأمرون معروف کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا انتخاب اتنے وسیع پیمانے پر استعمال کیا ہے کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں جو اچھی چیزیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، اس کو فروغ دیا جائے، اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور منکر کا مطلب یہ ہے کہ جو بری چیزیں ہیں جس سے انسان اور معاشرے میں وہ اس کو کبھی سمجھتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو روکا جائے۔ اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تو معاشرہ صرف مسلمانوں کا ہی خاص نہ لیجیے، اور ایک قدم آگے بڑھ کر کے اپنے ہندو بھائیوں کا بھی سپورٹ کیجیے، ان کو بھی اچھائی کی طرف بلائیے، عدل و انصاف کو قائم کیجیے، اور برائی سے روکنے کا درس سکھائیے۔ یہ اسلام کا ایک بہترین حکم دیا گیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو ان تمام اس سے پہلے دو مثالیں دی گئی کہ آگ کی طرح یا پانی کی طرح جیسے پورا ایک سسٹم ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے، اسی طرح مسلم معاشرے کو ترقی دلانے کے لیے اس میں جو خرابیاں اور خباثتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ایک مسلمانوں کا گروہ اور اس کی جماعت ہونی چاہیے تاکہ وہ برائی سے روک سکے۔ اس ضمن میں اگر ہم کسی کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں، کسی کو کسی چیز سے روکتے ہیں، تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے درپیش ہوتا ہے وہ ہم کسی کو کہہ نہیں پاتے۔ اس کا دو ریزن ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سامنے والا بہت مال دولت یا اہل ثروت، اہل اقتدار میں سے ہے، ہم کمزور ہیں، اس کو منع نہیں کر پاتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کے اندر اخلاص ہو، کہ اگر کسی کو اگر وہ کسی کام سے ٹوک رہا ہے، اس کو روک رہا ہے، تو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بطور طنز کے اس کو شرمندہ کرنے کے لیے یا اس کو بدنام کرنے کے لیے اگر ہم کسی پر یا الزام یا تہمت لگاتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ یہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے۔ ہم بطور اس سے دشمنی کے یا ہمارا مقصد اصلاح نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی دشمنی یا دوسروں پر طنز کرنے کے لیے یا اس کی عزت کو خراب کرنے کے لیے یا بدنام کرنے کے لیے ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کو حکم دیتے ہیں تو ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو پیچھے ہٹتے ہیں کسی بھی چیز سے روکنے کے لیے، تو وہی ہے کہ مال دولت ان کے پاس ہے یا اہل ثروت، اہل اقتدار میں سے ہیں جو ان کا پورا کنٹرول ہے، تو وہ لوگ ہم ان کے سامنے کچھ بات نہیں کہہ پاتے۔
اور اس طریقے سے اگر ہم دیکھا جائے دارالعلوم دیوبند کے جو محتمین تھے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب، ان کا ایک واقعہ کتابوں میں مذکور ہے کہ وہ اپنی گائے لے کر کے دارالعلوم کے احاطے سے گزر رہے تھے، تو اس کام سے انہوں نے اپنی گائے وہاں اس میں چھوڑ دی، کھیت میں جیسے پارک ٹائپ کا ہوتا ہے، تو وہاں انہوں نے چھوڑ دی۔ تو اس طریقے سے کسی عام آدمی نے اس پر بطور طنز کے کہا کہ کیا دارالعلوم دیوبند کا احاطہ یہ گائے بکریاں چرانے کے لیے ہے؟ تو ان کو یہ خبر لگ گئی کہ اس آدمی نے مجھ پر ایسی باتیں کہی ہیں۔ تو ان کا ظرف دیکھیے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمین ہیں، ایک عام آدمی ان پر یہ طنز کر رہا ہے کہ یہ گائے بکریاں چرانے کا احاطہ نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کا جو احاطہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اگر مجھ سے غلطی یہ ہوئی ہے میں اس غلطی کو تسلیم کرتا ہوں اور یہ گائے میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اور وہ بندہ بھی ایسا بے نیاز تھا کہ وہ گائے بھی لے کر کے چل بسا، وہ گائے لے کر کے چلا گیا۔ تو اب دیکھیے دارالعلوم دیوبند کے جو محتمین تھے ان کا یہ ظرف تھا کہ انہوں نے ایک عام آدمی کے سامنے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور وہ گائے ان کے حوالے کر دی۔ تو دیکھیے ایک چھوٹا عام آدمی دارالعلوم دیوبند کے جو محتمین تھے ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا احاطہ گائے بکریاں چرانے کے لیے نہیں ہے، تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ تو ہمارے اندر بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے، اگر کوئی چھوٹا ہے ہم سے کم عمر کا ہے، اگر کوئی ہمیں کسی بات سے روکتا ہے تو ہمارا ضرب اتنا بلند ہونا چاہیے کہ ہم اس غلطی کو تسلیم کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ جو انسانوں کے اندر انانیت ہوتی ہے، اگر آپ کسی کو کہیں کہ نماز پڑھ لو، بھائی زکوٰۃ دے دو، روزہ رکھ لو، یہ دعوتی پہلو ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیجیے، یہ سب دعوتی پہلو ہے۔ لیکن آپ کسی کو اس طریقے سے کہیں کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے یا کسی چیز پر آپ ان کو ٹوکیں، تو اس کی انانیت جاگ اٹھتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں کیسے کہہ دیا۔ تو اسی انانیت کو ماننے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی بندہ اگر کچھ کہتا ہے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم ہیں، ہمارے سامنے دوسرا کیسے کہہ سکتا ہے۔ یہ جو انانیت ہے اور یہ تکبر اور جو غرور ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیز ختم ہوگی تو ہم کسی کے بھی سامنے شرمندہ ہونے سے محفوظ رہیں گے اور اپنی اصلاح بھی کر سکیں گے۔ اگر جب ہمارے اندر یہ سب جذبہ نہیں ہوگا تو ہم اپنی غلطی کی اصلاح کبھی نہیں کر پائیں گے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام اس وقت بلندی پر ہمیشہ فائز رہے گا جب مسلم معاشرے میں 95% لوگ اسلامی علوم پر عمل کرنے والے ہوں۔ اکا دکا اگر وہ بہک جاتے ہیں تو وہ ایک جماعت ہوگی، اس کو اچھائی کے راستے پر گامزن کر دے گی۔ اور اگر دوسری چیز اسلام بستی میں کب ہوگا یا اخبار میں کب ہوگا؟ جب 95% لوگ اسلامی علوم پر عمل کرنا چھوڑ دیں اور 5% لوگ عمل کریں، اور یہی 5% لوگ اگر اچھائی کا حکم دیں تو عوام کیا کرتی ہے؟ انہیں کو برا کہنے لگتی ہے، اس پر طنز کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر سب سے پہلے ہم اپنی انانیت کو ختم کریں، ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، اچھائی کو فروغ دینے کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جہاں بھی گئے پورے ورلڈ میں، ان کا جو کردار رہا ہے وہ عمل سے متاثر ہوتے تھے۔ ہم یہاں کھڑے ہو کر کے اچھی باتیں کہیں، لچھے دار تقریریں کریں، لیکن اگر ہمارا خود عمل نہیں ہے، ہم خود ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، تو سامنے والا ہماری بات پر عمل کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے اندر عمل ہوگا تب ہم وہ بات کہیں گے تو سامنے والا اس بات پر عمل کرے گا۔ یہی حال مسلمانوں کا تھا، جہاں کہیں جاتے تھے، مصر ہے، پورے ورلڈ میں جہاں کہیں مسلمانوں نے اپنی حکومت قائم کی تو انہوں نے عملی نمونہ بن کر کے دکھلایا کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ یہ نہیں صرف کیا کہتے ہیں گفتار کے غازی،
یعنی گفتار کے باسی نہیں کردار کے باسی بن کر کے دکھلائیں، اور ہمارے اندر یہ جذبہ اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسرا اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس بات کو تسلیم کریں اور اچھائی کو فروغ دینے کے لیے ایک دوسرے کا سپورٹ کریں۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔